نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی سنی، وہابی، دیوبندی، اہل تشیع، رافضی، خارجی، ناسبی، یہ وہ اتنے سارے فرقے وغیرہ نہیں تھے۔ ہر کیا تھے، ہر لوگ کیا تھے، صرف اور صرف فقط امتی تھے۔ آج مولویوں نے کیا فرقے بنا دیے، اور اس دور میں صرف مسجدیں اللہ کا گھر ہوا کرتی تھی، کسی سنی، وہابی، دیوبندی کی مسجد نہیں ہوا کرتی تھی۔ آج لوگوں نے کیا ہے، مولویوں نے دین اسلام کو مشکل بنا دیا۔ تو اس کے بارے میں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، ایسے ہی اعتراضات کر لیتے ہیں، تو اس کا سیدھا سیدھا جواب کیا ہے، جب نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا، حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو علم کا مرکز تھا وہ کون تھا؟ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ اگر کسی مسئلے میں الجھن محسوس کرتے نا تو وہ ڈائریکٹ کہاں جاتے؟ حضور علیہ السلام کی صحبت میں، یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے، اس کا حکم ارشاد فرما دے۔ تو حضور علیہ السلام ان کی تربیت فرما دیتے، رہنمائی فرما دیتے کہ اس مسئلے کا یہ جواب ہے، تو یہ کیا ہے، وہ سمجھ جایا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے چلے گئے، صحابہ کا دور آیا، صحابہ میں سے بھی آپ حدیث پڑھ کر دیکھ لیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اختلاف ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کے بعد تبع تابعین آئے، ان میں بھی تابعین آئے، تابعین کے بعد تبع تابعین میں، ان میں بھی بہت سارا اختلاف رہا۔ پھر کیا ہے، احکام شریعہ کو سمجھنے کے لیے 4 امام بنے، کیا ہے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ بنے۔ اب ان میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، انہوں نے شرعی احکام ہمیں سمجھائے، لوگ تقلید کرنے لگے۔ اس کے بعد جو لوگ آئے نا، وہ بھی ایسے بہت سارے ایسے لوگ آئے جو احکاموں میں اختلاف کرنے لگے اور عقیدے میں بگاڑ آنے لگی بہت سارے لوگوں کے۔ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آسان تھا، حضور علیہ السلام سے پوچھ کے بندہ سمجھ لیتا کہ بھائی یہ شرعی مسئلہ ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے بعد، صحابہ کے بعد، تابعین کے بعد، تبع تابعین کے بعد اور ائمہ مجتہدین کے بعد جب لوگ آئے، پھر عقیدے میں گڑبڑ کرنے لگے، قرآن و سنت سے ہٹ کر باتیں کرنے لگے، ادلہ شریعہ سے ہٹ کر باتیں کرنے لگے، تب کیا ہے، امام بنے۔ اور وقت کے محدثین جو امام بنے، انہوں نے کیا ہے، قرآن و حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کی اور شریعت پر ان کو گامزن کرنے کی کوشش کی۔ یہ جو بہت سارے سے لوگ ہیں نا، جنہوں نے عقیدے گھڑ لیے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا نہیں، اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، حضور علیہ السلام تو یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، یا صحابہ میں سے بھی ان کی شان گھٹاتے ہیں، اہل بیت میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کی شان گھٹاتے ہیں، یہ وہ، یعنی یہ بہت سارے سے تفرقہ بازیاں آنے لگی، تب کیا ہے، فرقے بننے لگے۔ اور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 72، اور میری امت میں کتنے؟ 73 فرقے ہوں گے، اور صرف ایک جنتی ہوگا، ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں اور میرے صحابی ہوں گے۔ حضور ہے، اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، جو تیرے منہ سے بات نکلی وہ ہو کے رہی۔ اب حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ ہوگا تو ہوگا ہی ہوگا، اسی لیے یہ بنتے گئے۔ اور آج جو دین اسلام سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کو دین اسلام کا پتہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر نہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب